بارش کی رات تھی، چھت پر بجلی چمک رہی تھی اور دل کے اندر بھی ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے احمد کی آنکھوں میں دیکھا اور لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ احمد دھیرے سے بولا، مریم، اگر میں نے کہا کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میری زبان خاموش تھی، مگر آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ میں اور احمد ایک ہی حویلی کے صحن میں بڑھے ہوئے، کبھی جھولے کے لیے جھگڑا، کبھی گڑیا کے لیے رونا، کبھی ضد کر کے صلح۔ میں ہنستی تھی، امی احمد نے پھر میری گڑیا چھپا دی، اور احمد شرارت سے کہتا، یہ ضدی ہے، اس کو تنگ کرنا میرا حق ہے۔ کون جانتا تھا کہ وہی بچپن کی شرارتیں ایک دن دل کی دھڑکن بن جائیں گی۔ میرے والد سخت مزاج تھے، ان کے لیے عزت سب کچھ تھی۔ وہ اکثر کہتے تھے، میری بیٹی کی شادی میری مرضی سے ہوگی، خاندان کی عزت سب سے پہلے ہے۔ میں یہ سنتی اور اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی، کیونکہ میرا دل تو کچھ اور چاہتا تھا۔ ایک شام ہم سب چھت پر بیٹھے تھے، ہوا چل رہی تھی، ہنسی گونج رہی تھی۔ میں نے احمد کو چھیڑا، یاد ہے احمد، بچپن میں تم وعدہ کرتے تھے کہ بڑے ہو کر مجھے دنیا کی سب سے بڑی آئس کریم کھلاؤ گے؟ وہ ہنس پڑا، لیکن اس کی نظریں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ اس دن پہلی بار دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ کالج میں لائبریری میں ہم ساتھ بیٹھتے تھے۔ وہ کتاب پڑھنے کا بہانہ کرتا، مگر میں جانتی تھی کہ اس کی نظریں بار بار مجھ پر رک جاتی۔ میں کچھ نہیں کہتی، لیکن دل کے اندر ایک چراغ جلتا رہتا۔ کبھی کبھی میں خود کو روکنے لگتی تھی۔ ایک رات میں نے احمد سے مدھم آواز میں کہا، کبھی کبھی لگتا ہے کچھ باتیں دل میں ہی رہ جانی چاہیے۔ میری زبان خاموش تھی، مگر میرے دل نے پکارا تھا، میں تمہیں چاہتی ہوں احمد۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ احمد آئینے کے سامنے اکیلا باتیں کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر ہونٹوں پر خوف۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھی میرے جیسا ہی سوچ رہا تھا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے۔ بارش ہو رہی تھی، ہم ایک ہی چھتری کے نیچے کھڑے تھے۔ احمد نے پہلی بار ہمت جگا کر کہا، مریم، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں خاموش رہی، مگر میرا دل چیخ رہا تھا، میں بھی تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ لیکن اگلے ہی دن میرا جہاں بکھر گیا۔ ابا نے میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا۔ میرے آنسو چھپتے نہیں تھے اور احمد کی آنکھوں میں بھی شکست تھی۔ اب ہم زیادہ بات نہیں کرتے تھے، بس نگاہیں ملتی تھیں اور وہی سب کچھ کہہ دیتی تھیں۔ دعاؤں میں میرا نام، ہنسی میں دکھ چھپانا، یہ سب ہماری زبان بن گیا تھا۔ میرا دل چاہا احمد کو کہوں، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ ابا نے سب کے سامنے اعلان کیا، مریم کی شادی میری مرضی سے ہوگی اور وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے احمد کی آنکھوں میں دیکھا، وہ ٹوٹ چکا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میں نے ایک ڈائری لکھی، ہر جذبہ، ہر احساس اس میں چھپا دیا۔ میں نے احمد کو وہ ڈائری دی اور کہا، یہ رکھ لو تاکہ تم جان سکو کہ میں نے کیا چاہا تھا۔ گھر میں ڈھول بج رہے تھے، روشنی پھیل رہی تھی، لیکن میرے دل میں اندھیرا تھا۔ ہر زیور مجھے زنجیر لگتا، ہر رسم مجھے قید لگتی۔ شادی سے ایک رات پہلے ہم چھت پر ملے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اگر میں نے تمہیں زندگی بھر یاد کیا تو کیا تم بھی مجھے بھول جاؤ گے؟ احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یادیں کبھی نہیں مرتی مریم، بس دل میں قید ہو جاتی ہیں۔ نکاح کے الفاظ گونجنے لگے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، کاش یہ لمحہ رک جائے۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ کچھ کہانیاں مکمل نہیں ہوتی، میری کہانی بھی ادھوری رہ گئی، لیکن ایک سچ ہے، احمد آج بھی میرے دل کی دھڑکن میں زندہ ہے۔
نکاح کے بعد جب میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، میرا شوہر میرے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، مریم، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا دوست ہوں۔ پہلے تمہیں سمجھوں گا، پھر تم سے محبت کی امید رکھوں گا۔ اس کے نرم لہجے نے میرے دل کو چھوا۔ دل میں پہلی بار سکون اترا۔ رات کو میں اب بھی احمد کی ڈائری پڑھتی، لیکن جب شوہر نے ایک دن کہا کہ اگر کبھی تمہارے دل میں کوئی دکھ ہو تو مجھے بتانا، میں سننے کے لیے ہوں، تو میں نے پہلی بار سوچا شاید میرا ساتھی برا نہیں ہے۔ پہلے خوابوں میں صرف احمد آتا تھا، لیکن اب میرا شوہر بھی نظر آنے لگا۔ وہ مجھے ہنسا رہا ہوتا، میرا ہاتھ تھامے ہوتا، میں جاگتی تو دل دھڑک رہا ہوتا۔ یہ احساس نیا تھا مگر خوشگوار۔ شوہر کا خاندان مجھے عزت دیتا اور میرا شوہر ہر لمحہ میرا خیال رکھتا۔ ایک دن اس نے کہا، مریم، میں تمہیں وقت دوں گا، محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ میرے دل کے دروازے پر دستک تھے اور میں نے محسوس کیا کہ شاید وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ ایک دن بازار میں احمد ملا۔ میرا شوہر میرے ساتھ تھا اور اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ احمد کی نظریں جھک گئیں اور میں نے پہلی بار احمد کو ماضی کی طرح دیکھا۔ دل میں خیال آیا، وقت آگے بڑھ گیا ہے اور مجھے بھی بڑھنا ہوگا۔ تقریبات میں جب شوہر میرے قریب ہوتا، میرا دل عجیب سکون محسوس کرتا۔ اب احمد کو دیکھنے کی تڑپ کم ہونے لگی۔ میں نے سوچا شاید یہی زندگی کا فیصلہ تھا اور یہی میرا نصیب۔ ایک رات شوہر نے کہا، مریم، تم نے میری زندگی بدل دی ہے، تم میری دعا ہو۔ اس لمحے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہاں، میں تمہاری ہوں اور اب یہ محبت میری حقیقت ہے۔ آج برسوں بعد میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا شوہر میرا سہارا ہے۔ احمد میری یادوں کا حصہ ضرور ہے، لیکن میری زندگی کا حصہ میرا شوہر ہے۔ محبت صرف دل میں نہیں، محبت نبھانے میں ہے، اور میں نے نبھانا سیکھ لیا ہے۔ وقت گزرنے لگا۔ میں اور میرا شوہر اب ساتھ ہنستے، باتیں کرتے، سفر کرتے۔ میں نے محسوس کیا کہ دل کا زخم بھرنے لگا ہے۔ ایک دن خبر ملی کہ احمد کی شادی طے ہو گئی ہے۔ میرے دل نے لمحہ بھر کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا، مگر پھر سکون ملا۔ میں نے سوچا شاید یہی بہتر ہے، وہ بھی آگے بڑھے اور میں بھی۔ میرا شوہر اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی میرا ساتھ دیتا۔ ایک دن اس نے کہا، مریو، تمہارے ماضی نے تمہیں مضبوط بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی اپنے آپ کو قصوروار نہ سمجھو۔ یہ جملہ میرے لیے ایک دوا تھا۔ مہندی کی ایک تقریب میں احمد اور اس کی بیوی سامنے آ گئے۔ میں نے دیکھا وہ خوش لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک پرانی اداسی بھی چھپی تھی۔ میرا شوہر میرے پاس کھڑا تھا، مضبوط اور پراعتماد۔ اس لمحے میں نے سوچا شاید میں صحیح جگہ پر ہوں، لیکن احمد کی یاد کبھی مٹ نہیں سکتی۔ آج جب میں یہ سب کچھ سنا رہی ہوں، دل اب بھی کبھی کبھی سوال کرتا ہے کہ کیا اگر ابا نے میرا رشتہ احمد سے کر دیا ہوتا تو میری زندگی کیسی ہوتی؟ کیا میں زیادہ خوش ہوتی یا شاید اتنی ہی؟ میرا شوہر میرا سہارا ہے، لیکن احمد میری کہانی کا پہلا باب ہے۔ کچھ لوگ دل میں زندہ رہتے ہیں، چاہے وہ زندگی میں نہ رہیں۔